نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آباء و اجداد سلف صالحین کی یاد کو منانا، ان کی تعلیمات کو ازبر کرنا، ان پر عمل کرنا اور ان کی تشہیر کرنا، ان کو آگے پھیلانا، یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ تقریب اس حوالہ سے غم سے بھرپور ہے کہ ہمارے بہت پیارے اساتذہ کرام جو گزشتہ دنوں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، میری مراد محقق استاذ الحکمہ حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب اور محترم حکیم حبیب اللہ صاحب، آج کی اس بزم میں ہم ان کی یادوں کو تازہ کریں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان کو یاد کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے اور اس بات کا عہد کریں گے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو علم و فن کے لیے اور حکمت کے لیے وقف کیے رکھا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اس عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں ملتمس ہوں محترم حکیم قاری ظہور الخیری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ قاری ظہور الخیری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ومن الليل فتهجد به
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں ملتمس کو محترم حکیم زمان صاحب وہ تشریف لائیں اور وجہ وجود کائنات کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں. حکیم زمان صاحب. سب سے پہلے تمام احباب کریم آقا کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ اس ایمان سے عقیدت سے پیش کریں کہ ہم جہاں بھی پڑھیں وہ وہیں سے سنیں. ان کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا حضور عقیدہ ہے، ایمان ہے. سب مل کے کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب
آپ کے محترم حکیم زمان صاحب جو نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو برابر فرما رہے تھے، اب میں ملتمس ہوں ضلع پاک وطن کے صدر طبی کانفرنس آج کی تقریب کے میزبان محترم حکیم عبدالمجید شامی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں بہت کرنے والی ہیں لیکن حصہ فرما رہے ہیں کہ باتیں بات کریں، تو میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمارا مان بڑھایا، ہماری بات سنی اور ہمارے بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ حکیم عبدالمجید شامی صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ میں بھی آپ کو اپنی طرف سے، اس پروگرام کی انتظامیہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آج کی تقریب کے سبھی میزبان اور سبھی مہمان ہیں، کیونکہ سبھی لوگ فن طب کے ساتھ اور حکماء حضرات جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، حکیم یاسین چاولہ صاحب اور حکیم حبیب اللہ صاحب ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارے درمیان محترم حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب کے بھانجے حکیم رانا اظہر اقبال صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب کی زندگی کے کچھ لمحات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جناب حکیم رانا اظہر اقبال صاحب، حال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہمارے مرحومین کے حوالے سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو یہ اوپن فورم ہے، اپنا نام مجھے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا اور تمام احباب وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں اپنا مطمع نظر پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب مجید شامی صاحب، ضلعی صدر پاکستان طبی کانفرنس، جناب ہمارے بزرگ حکیم لطف اللہ صاحب، جناب حکیم ناصر مقبول صاحب، سیکرٹری پاکستان طبی کانفرنس پاک وطن، ان تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت غزل کا اہتمام کیا، جس میں ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے بزرگ حکماء حضرات تھے، ان کی روح کو احسان ثواب پیش کرنے کے لیے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں الحمدللہ خوش قسمت ہوں کہ میں حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب ان کا بھانجا ہوں، بیٹا ہوں۔ ہم الحمدللہ تمام بہن بھائی حکیم صاحب کی شاگردی میں رہے اور ان کے زیر سایہ ہی بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شفقت، ان کا پیار، ان کی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں۔ ادروائز دنیا میں بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں جنہوں نے کوئی جن کا نام تک نہیں ہوتا۔ حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اس فن کو، فن طب کو وہ جلا بخشی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گی۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ جس طرح وہ اس مشن کو لے کے چلے تھے، انہوں نے اپنی 70 ایئر لائف کا، 70 سالہ زندگی کا جس طرح محنت کی اس فن کے لیے، ہم سب کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس فن کی ترویج کے لیے دن رات کوشش کرنی چاہیے۔ حکیم صاحب کے بارے میں اپنی طرف سے چند الفاظ ہیں، شیئر کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ وہ ایسا سایہ تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی دھوپ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا درخت تھا کہ جس کے سائے نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسا آفتاب تھا کہ جس کی کرنوں نے اس فن کو جلا بخشی تھی۔ آج نہیں ہے تو جس زندگی اس طرح ایک چٹان کی طرح ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بہت بڑا سایہ، سر پہ شفقت والا ہاتھ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ایک باپ فوت ہوتا ہے نا، ایک باپ فوت ہوتا ہے، اس کا ایک گھر یتیم ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی فن کا استاد، کوئی بھی ٹیچر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ معاشرے
معاشرہ وہ فن یتیم ہو جاتا ہے، اور آج ہم سب کو وہ یتیم کر گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح حکیم حبیب اللہ صاحب، یہ حکیم حبیب اللہ صاحب کی وفات سے صرف 4-5 دن پہلے میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو وہ لڑکوں مہر ہوتا ہے مطلب پہ حکیم صاحب کے پہ کہتا ہے یار بات کروانی ہے حکیم صاحب کی چاولہ صاحب کے ساتھ۔ میں نے بات کروائی، 10-15 منٹ بات ہوتی رہی، دونوں ہی اتنے خوش تھے اور دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری یہ بات کروائی ہے، کیونکہ حکیم صاحب بھی علالت کی وجہ سے چل کے نہیں جا سکتے تھے، حبیب اللہ صاحب بھی علالت میں تھے۔ تو اس طرح کے یہ جو وہ ہیرے تھے، وہ مہرے تھے اس طب کے لیے، اس فن کے لیے، اس دنیا میں، کہ جو کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتے۔ انہیں اشعار کے ساتھ جو ان کی یاد کے اندر میں نے چند لکھے ہیں اپنی طرف سے آپ سے جانا چاہوں گا۔ میرے ہونٹوں پہ ایک نام سدا آباد رہا، میرے ہونٹوں پہ ایک نام سدا آباد رہا، میری دعاؤں میں ایک نام سدا شاد رہا۔ میرے محسن، میرے دوست، میرے روحانی باپ، میرے محسن، میرے دوست، میرے روحانی باپ، میری دعاؤں کے حصار میں ایک نام سدا شاد رہا۔ وہ جو ایک بحر تھا علم و فن کا، وہ جو ایک بحر تھا علم و فن کا، وہ جو ایک کرشمہ تھا مہر و وفا کا، میں لب جب بھی کھولوں، میں ہاتھ جب بھی کھاؤں، میری دعاؤں میں، میری آرزوؤں میں ایک نام سدا آباد رہا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم یاسین چاولہ صاحب، حکیم حبیب اللہ صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس فن کی ترویج کے لیے، اس فن کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کرنی چاہیے، اور اس فن کو جتنی زیادہ بلندی تک لے کے جانا چاہیے ہم سب کو۔ اور میں ایک بار پھر جناب حکیم طارق صاحب، حکیم عبدالمجید شامی صاحب، حکیم فتح اللہ صاحب چشتی صاحب، آپ سب لوگوں کا، حکیم ناصر مقبول صاحب، آپ سب لوگ، حکیم خرم شداد صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے، کہ آپ لوگوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ کچھ دوستوں نے مجھے اشارہ کیا ہے کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ میرا تعارف، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، شاہد مرتضیٰ چشتی، یہاں کی جو ہومیوپیتھی کی ضلع کی تنظیم ہے اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب کا کلاس فیلو ہوں، کیونکہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ جب ہم سال اول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو میں فارمیسی کے اندر ایک دوائی ہے ہماری ایونا سٹائوا، اس کے مدر ٹنچر کے بنانے کا طریقہ بتایا گیا، تو اس کا ماخذ جب ہم نے معلوم کیا یہ کہ یہ کہاں سے بنتی ہے تو پتہ چلا کہ جنگلی جئی سے بنتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر میں اس کو بناؤں، تو میں جنگلی جئی لینے کے لیے ایک فنسال اسٹور پہ پہنچا، تو جئی کا لفظ سننے کے بعد جو ایک ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ کس طرح کی چیز ہوگی، تو انہوں نے وہ کالے کالے سے دانے مجھے دے دیے کہ یہ جنگلی جئی ہے۔ مجھے تھوڑا سا شک گزرا، تو میں نے کہا حضرت آپ اس کے اندر نا ایک چٹ لے کے نا اپنے وہ جو آپ کا کارڈ ہے اس کے اوپر یا کسی پرچی کے اوپر وہ ڈال دیں تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ جنگلی جئی ہے۔ تو اگلے فنسال اسٹور پہ پہنچا، انہوں نے کوئی اور ہی چیز دی تھی، تو 13 فنسال اسٹور سے میں گزرا تو ہر ایک نے مختلف چیز دی، تو ہر ایک نے جنگلی جئی کا نام لکھ کے چٹ اس میں ڈالی تھی۔ تو واپسی میں پورا چکر کاٹنے کے بعد جب میں غلہ منڈی پہنچا تو وہاں پہ کوئی جو سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے، وہ میرے مالے دار کا، وہ کہتا پیر صاحب کدھر پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار جنگلی جئی کی تلاش میں ہوں۔ وہ کہتے نہیں ملی، میں نے دکھایا پیکٹ کے یہ ملی۔ انہوں نے ایک شاپر مجھے وہاں سے بھر کے دیا منڈی کے غلے میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ جنگلی جئی ہے۔ تو میں پہنچا حکیم یاسین چاولہ صاحب کے پاس، تو ان کو میں نے دکھایا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کوئی بات چیز کوئی چیز تینوں چیزوں کو الگ الگ نام اور شناخت انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کے یہ اثرات ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا جو آپ کو منڈی والے آدمی نے مزدور نے دیے نا یہ چیز ہے۔ تو اس وقت کے بعد میں ان کے فن کا، ان کے علم کا زیادہ قائل ہو گیا کہ کتنے چند منٹ کے اندر انہوں نے جہاں پہ مجھے جنگلی جئی کی شناخت انہوں نے کروائی، باقی 13 چیزوں کی شناخت اور ان کے اثرات بھی بتا دیے۔ تو ایسے استاد
اس دنیا میں کم ہوتے جا رہے ہیں، تو میری خواہش ہوگی، دعا ہوگی، کہ کوشش ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک فن کے اس بلندی تک پہنچے۔ ہمارے درمیان پاکستان طبی کانفرنس ضلع پاک پتہ کے جنرل سیکرٹری حکیم ناصر مقبول صاحب موجود ہیں۔ ان کے گلے کا کوئی ایشو ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے بطور تبرک چند الفاظ یہاں کے بیان کرنا۔ السلام علیکم۔ جو قومیں اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں، وہ جلد ہی مٹا دی جاتی ہیں۔ ہم آج اپنے مرحومین حکماں کو جو سارے سواب میں اکٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی حکیم ناصر مقبول صاحب۔ ابھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں حکیم حاجی نذیر قادری صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں۔ یہ ہمارے عظیم دوست، بڑے ہی مہربان حکیم محمد یاسین چاولہ صاحب، حکیم حبیب اللہ صاحب، یہ بڑے عظیم لوگ تھے، محب دل تھے، ہمارے دوست تھے، ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اس کو جلا اور طاقت ملی ان کی وجہ سے، آج وہ ہم میں نہیں ہے، دارے خانے سے چلے گئے۔ ان کا یہ تعزیتی اجلاس بلایا گیا اس حال سوال کے لیے، ان کی یادوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جواہر آمد میں جزا فرمائے، آمین۔ اچھا دوست تشریف فرمایا تھا، بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، بات کرتے رہے، شکر کرتے رہے، تاکہ جب اینڈ میں ہم دعا کرائیں کہ ان کے لیے سارے ثواب مل رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دوسرا اپنے طور پہ چلتا رہے، تقریب بھی چلتی رہے، ثواب بھی ملتا رہے، کچھ پڑھتے رہیں۔ ہمارے درمیان مانسہرہ سے تشریف لائے ہوئے پرنسپل لیکچرار مانسہرہ طبیہ کالج محترم حکیم محمد طارق شاد صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ حکیم محمد طارق شاد صاحب۔ سرپرست حکیم لطف اللہ صاحب، صدر سیکرٹری جنرل پی ایس اے جناب ضلعی صدر حکیم عبدالمجید شامی صاحب، اور ضلعی صدر ڈاکٹر مجید شامی صاحب، اور ڈاکٹر شہد مرتضیٰ چشتی صاحب بریلیٹ کے صدر ہیں، جناب ناصر مقبول صاحب، اور معزز طلباء کرام، السلام علیکم۔ آج کا یہ تعزیتی جو پروگرام ہے، حکیم استاد محترم حکیم یاسین چاولہ صاحب اور حکیم حبیب اللہ صاحب کے ان کے حوالے سے ہے۔ میں ذکر کر دوں، میں پاکستان طبی فاؤنڈیشن کا مرکزی صدر بھی ہوں، اپنی تنظیم کی نمائندگی بھی کر رہا ہوں۔ آج ہم حکیم یاسین چاولہ صاحب کے ان کے جو حوادث ہے اس کے بارے میں آپ سے دوستوں سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب بہت ہی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ تھے، میری ان سے اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، جب سے مانسہرہ میں آنا منڈی کا دوستی کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ بہت دوستوں کو، کم دوستوں کو معلوم ہے کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے، بہت اچھے طبیب بھی تھے ماشاءاللہ سے۔ طبیعت صافہ کے حوالے سے استاد محترم کے صابر صاحب کے یہ شاگردوں میں بھی رہے ہیں، شامل ہیں، ان سے ملتے رہے ہیں۔ دوسرا، حکیم صاحب طب یونانی اور طب سافر کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے چلتے رہے ہیں۔
हकीम यासीन साहब ज़िली जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के, और उस्ताद मोहतरम हकीम सैयद इकराम शाह बुखारी साहब वो भी सदर रहे हैं। बाद में इनको ये जिम्मेदारी मरकज़ की जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल मजीद शामी साहब ज़िली सदर के सीन से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हकीम साहब ने बेशुमार कुतुब, तिब्बी कुतुब तस्नीफ की, वो प्रिंट भी हुई। अदारा सुलेमानिया वालों ने उसको प्रिंट भी किया है। काफ़ी सारी उस अभी ज़ेरे कवर है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हकीम साहब लुत्फ़ुल्लाह साहब की ज़ेरे सरसी जो बाकी नामुकम्मल कुतुब हैं उनको जल्दी इत्तिफाक कराया जाए, कलाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हकीम साहब ने अपना एक तिब्बी रिसाला दुनिया तिब के हवाले से निकाला, जिसके वो चीफ ऑडिटर भी थे। हकीम यासीन चावला साहब का तखल्लुस, हकीम यासीन चावला असद था उनका ये तखल्लुस था। तो मैं एक दफ़ा मानसेरा से आया तो हकीम साहब की कदम वसी के लिए हाजिर हुआ। मैंने कहा सर जी मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि आपकी एक मैं वीडियो बनाऊँ, आप आवर हुक्मरान कलाम के लिए भी हमें मैसेज करें, कन्वे करें। तो हकीम साहब ने बड़ा दस्तशक्त फरमाया। मैंने कहा जी आपका आज आना। मैं फिर हाजिर हुआ। यूट्यूब पर उनके दो ही वीडियो मैंने देखी हैं। एक उन्होंने तिब यूनानी को साबर साहब की जो तिब है उसको कंपेयर करके उसके बारे में मैसेज दिया है। दोस्त अब आप उसको सर्च करना चाहें, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वक्त की क्योंकि किल्लत है और उसने भी यहाँ पे बोलना है, इसके साथ ही हम सब संचालक मिला है। आपके मोहतरम हकीम मोहम्मद तारिक शाह साहब इदारे ख्याल फरमा रहे थे। अभी मुझे हकीम हबीबुल्लाह साहब की एक बात याद आई थी कि एक दफ़ा उनके पास बैठे हुए थे तो कोई हकीम साहब एक चिट पे कोई दुआई का नाम लिख कर आए कि ये आपके पास है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास 2 नंबर मौजूद है, जो असल है वो नहीं है और वो मिलनी भी नहीं आपको, शायद किसी के पास हो, चेक कर लें आप। तो वो आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक शॉपर में उसने कुछ जड़ी बूटियाँ उठाई हुई थी कि आपको कहते हैं कि मिलती नहीं, ये तो बोरियाँ की बोरियाँ बड़ी बड़ी हैं। तो उन्होंने उसको बिठा लिया, साथ में किताब निकाली। उसने कहा कि जो दवाई का जो नाम था वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो उस दवाई का मतलब क्या निकला, वो क्या चीज़ थी कि इंसानी खुशक खून। उन्होंने कहा भाई मैंने कहा था आपको कि इंसानी खुशक खून मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जानवरों का खुश्क खून मौजूद है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको 1 नंबर दवाई मेरे पास नहीं है, 2 नंबर है। तो ये किताब आपके सामने है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। तो ये कौन सा इंसानी खुशक खून है कि जिसमें पत्ते भी हैं, जिसमें जड़ें भी हैं, जिसमें बीज भी हैं, जिसमें फूल भी हैं, जिसमें शाखें भी हैं। तो हमें भी चाहिए कि उन्हीं की तरह एक एक चीज़ की शनाख्त को हम करें। हमारे जो जूनियर दोस्त हैं जिनको नहीं पता हम उनको बताएं। और बात का जैसे मैं अपने आप को काफ़ी सीनियर समझता हूँ, लेकिन बहुत सी मामूली चीज़ें उसका भी मुझे नहीं पता चलता। जैसे हम तुखम कशनीज़ में सुनता रहता था कि बड़ी कीमती चीज़ है, वो बाद में पता चला कि ये कुशक धनिया को कहते हैं। तो इस तरह हमें इल्म की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के साहिबाग से हकीम मुजाहिद हुसैन साहब। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। हकीम मुजाहिद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम भाइयों, हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब, हकीम शहजादपुर साहब, प्रिंसिपल साहिबा तिब्बिया कॉलेज, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर द वाइस चेयरमैन इंतहानी कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर द इस्लामाबाद। अजीज़ अतीबा कराम, मेरा हकीम हबीबुल्लाह साहब से तकरीबन 25-30 साल पुराना तल्लुक़ है। वो एक नहायत ही शरीफ नफ्स
इंसान थे। फितरत खलक का जज्बा उनमें भरपूर था। उनकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि जो भी मेरे पास साथी आए, मरीज़ आए, दोस्त आए, उसको फ़ायदा हो। हकीम यासीन चावला साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो मेरा उनसे कोई इतना रब्ता नहीं था। लेकिन हम हकीम हबीबुल्लाह साहब की जो कमी महसूस हम कर रहे हैं वो हमेशा रहेगी, कमी पूरी नहीं कर सकते। हकीम लुत्फुल्लाह साहब भी हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके बेटे भी हैं, लेकिन हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है, अपनी एक तबीयत होती है, तो एक मिशन होता है, एक विजन होता है। तो हमारी ये दिली दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी जो मुराद है उसको, जो उनके बेटे मतलब चला रहे हैं, बस बैठते हैं वहाँ पे, उनको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता दे। तो हकीम हबीबुल्लाह साहब से जो हमने सीखा है ना, वो जिस बात पे खड़े होते थे वो नज़र आते थे। हम आम सियासत में उनसे तमीर में मुलाकातें करते रहते थे, वो लोकल लेवल पे उन पर प्रेशर भी बारहा दफ़ा आया, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। और हमें ये फ़ख्र होता था जब हम तमीर जाया करते थे, तो ये हमें फ़ख्र होता था कि हम हकीम हबीबुल्लाह साहब के पास जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना वक्त भी गुजरा उनके साथ वो बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनको कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं मुतमिस हूँ पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के ज़िली सदर मोहतरम हकीम अब्दुल मजीद शामी साहब कि वो तशरीफ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम हकीम अब्दुल मजीद शामी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बहुत अफसोस का मुकाम है, आज हम तिब के लिए तला लिए बैठे हैं। हमारे मोहतरम मुकाम मुहक्किक़ तिब सुल्तानुल उलमा उस्ताद मुसन्निफ़ कुतुब व किताबचा चीफ एडिटर रसाला जात और उलमा के उस्ताद भी, उनको सिखाने वाले भी हमें मौजूद नहीं हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी कमी हो गई है, बहुत सारा खला हो गया है। कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला बेहतर स्वाब पैदा करे। उनके साथ साथ हमारे भाई, मेरे क्लास फेलो हकीम हबीबुल्लाह कमर साहब, जो पाक वतन के लिए ख़ास तौर पे रहनुमाई तिब हैं, मोहसन तिब हैं। माशाअल्लाह से उन्होंने पाक वतन के लिए तिब में बेशुमार खिदमात सारे अंजाम दी हैं, जिनमें सबसे मेन पाक वतन के स्टूडेंट हज़रात को इस फील्ड में लाना है। हमें मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, बहुत बड़ा खला है। उनके साथ साथ इस हद तक खुशी महसूस हो रही है कि हमने कोशिश की है, हमने काविश की, आप दोस्तों को तकलीफ दी, अगर फील ना करें तो बेहतर है आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके लिए सारे स्वाब की महफ़िल सजाए बैठते हैं। मज़ीद कोशिश करते रहेंगे कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी बेशुमार तकरीबात करते रहें, जिससे हमारी तिब को, हमारे तबीब को मुकाम मिले। हकीम साहब नज़रिया मुफ़रद अदा के भी माहिर थे। हकीम यासीन चावला की बात कर रहा हूँ, तो हमारे इधर एक बड़ा खड्डा है, अभी तारिक शाह साहब बैठे हुए बातें कर रहे थे। हकीम साहब की वीडियो तारिक शाह साहब ने बनाई है, वो मौजूद है, अभी बता रहे थे, मैंने वो सुनी है। हकीम यासीन चावला साहब ने पूरी बात करने के बाद अपनी रिसर्च के बारे में, तिब मुफ़रद अदा के बारे में, उन्होंने फिर आखिर में कहा जी कि ये नज़रिया मुफ़रद अज़ा कोई अलग व्यक्ति नहीं है,
یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ نظریہ مفرد آزاد ماشاءاللہ سے ایک بدعت ہے، لیکن ہماری دل میں سے ہی ہے. ہمارے دوست نظریہ سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں جی اس کے لیے کونسل ہونی چاہیے، اس کے لیے فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. اس کے لیے یاسین چاولہ صاحب کی وہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہمارا دل سے کوئی علیحدگی نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی کوششیں کریں گے. حکمات رات اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پہ سایہ قائم رکھے. اس کے علاوہ پروگرام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ دوستوں سے پھر بار بار ریکویسٹ ہے کہ جب ہم کچھ ایسی کوشش کریں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلا کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے جو انہوں نے جس طرح کا بھی کوئی حصہ ڈالا یا ساتھ دوستوں کو لے کے سارے دوستوں کو کہتے رہے. ابھی تک دوست آ بھی رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں. تو آئندہ کے لیے پھر وہی بات ہے کہ کوشش کیا کریں ایسا کوئی پروگرام مس نہ ہو. تو ہمارے جو حکمات رات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آئندہ انشاءاللہ پھر دعائیں ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. محترم حکیم عبدالمجید شامی صاحب ادارے قیام فرما رہے تھے. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.